أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. قال الله تعالى في مقام آخر النبي أولى بالمؤمنين وأزواجه أمهاتهم. صدق الله العظيم. محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، آج کا درس قرآن سابقہ روٹین سے تھوڑا ہٹ کے ہوگا۔ روٹین میں ہمارا درس قرآن سورہ یوسف کے حوالہ سے چل رہا ہے۔ آج کی گفتگو اس روٹین سے تھوڑی سی ہٹ کے کریں گے۔ آج 17 رمضان مبارک ہے۔ 17 رمضان مبارک دو موضوعات کی وجہ سے بہت اہم ہے۔ نمبر 1، مومنین کی ماں صدیقہ بنت صدیق، صدیقہ کائنات، عفیفہ کائنات، حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وفات ہے۔ ہم آج کے درس قرآن میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دل کی گہرائیوں سے خراج عقیدت پیش کریں گے۔ نمبر 2، عالمی اسلام کا پہلا معرکہ، کفر و اسلام کی سب سے پہلی جنگ، جس دن میرے رب نے حق و باطل کا فرق واضح کر دیا۔ وہ لوگ جو اپنی طاقتوں پہ بڑا ناز رکھتے تھے، بڑا مان کرتے تھے، ابو جہل اینڈ کمپنی، جن کا غرور ہوا کے دوش پہ اڑا چلا جاتا تھا، جو یہ سمجھتے تھے کہ شاید کوئی ہمیں جھکا نہیں سکتا، مٹا نہیں سکتا، فنا نہیں کر سکتا، ختم نہیں کر سکتا، ہم تجارت و طاقت کے گویا لا شریک مالک ہیں۔ میرے رب نے چند نہتے مسلمانوں سے جو بے سر و سمانی کے عالم میں گھر سے نکلے تھے، کفر کی طاقت کو ذلیل و خوار کر کے اسلام کو عظمت عطا فرمائی۔ یہ بھی 17 رمضان مبارک کا دن ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہم گزشتہ درس قرآن میں، کچھ پچھلے دروس میں، قرآن کریم کی روشنی میں ان کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ، بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بات کر چکے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ محبت جناب سیدہ عائشہ کے ساتھ تھی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ عمر میں سب سے کم تھی۔ امت تک آدھا دین حضرت عائشہ کے واسطے کے ساتھ پہنچا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے زیادہ احادیث نبویہ کے راویہ ہیں۔ آپ کی شان میں اتنی بات کافی ہے کہ جب آپ پہ تہمت لگتی ہے تو اللہ وکیل صفائی بن کے آپ کا مقدمہ لڑتے ہیں اور آپ کے مقدمے کی فائل کو قیامت تک کے لیے قرآن میں محفوظ کر دیتے ہیں۔ آپ کی عظمت کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ آپ کے نکاح سے پہلے رب العالمین آپ کی تصویر جناب جبریل کے ذریعے حضور کو پہنچاتے ہیں کہ اس عورت کا نکاح، اس بچی کا نکاح اللہ نے آپ کے ساتھ کر دیا ہے۔ آپ کی عظمت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ جناب سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کے بستر کے اوپر جبریل وحی لایا کرتے تھے۔ آپ کی عظمت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ جناب سیدہ عائشہ کو اللہ کے سلام آیا کرتے تھے۔ آپ کی عظمت کے لیے یہ بات کافی ہے
کہ جس وقت اللہ کے رسول دنیا سے پردہ فرما رہے تھے تو آپ سیدہ عائشہ کے گھر کے اندر تھے، اور آپ کی عظمت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ جس وقت آپ دنیا سے پردہ فرما رہے تھے آپ کا سر سیدہ عائشہ کے گود مبارک کے اندر تھا۔ آپ کی عظمت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ آپ دنیا سے پردہ فرما رہے تھے تو آپ کو مسواک چبا کے دینے والی سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ہیں، اور آپ کی عظمت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ آپ کا حجرہ قیامت تک کے لیے رسول کا روزہ بن گیا۔ آپ کی عظمت کے لیے بات کافی ہے کہ جس حجرے میں آپ نے زندگی گزاری قیامت تک وہ حجرہ جنت کا ٹکڑا بن گیا، اور اللہ نے اپنا حبیب اس حجرے کے اندر سلا دیا۔ یہ سیدہ عائشہ کی عظمت اور مقام ہے۔ یوم بدر 17 رمضان کو جو تاریخ اسلام کی پہلی جنگ لڑی گئی، اس جنگ میں مجاہدین کا پرچم جو لہرایا گیا تھا، اس پرچم کو لہرانے والے علی المرتضیٰ تھے، اور وہ پرچم سیدہ ام عائشہ کے دوپٹے سے بنایا گیا تھا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ام عائشہ کا دوپٹہ میدان جنگ کے اندر پرچم بنا کے لہرایا گیا، اور اس پرچم کو لہرانے والا شیر خدا علی المرتضیٰ تھا کہ جنہوں نے اپنی ماں عائشہ کے دوپٹے کو پرچم بنا کے لہرایا، اور اس پرچم کے نیچے اللہ نے اسلام کی سب سے پہلی شان و شوکت والی فتح عطا فرمائی۔ میدان بدر تاریخ اسلام کا پہلا معرکہ، حق و باطل کا فرق۔ اس کی تفصیلات میں جاؤں تو واقعہ بہت لمبا ہے، میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، صرف اتنی بات عرض کرنا چاہوں گا کہ بدر کا معرکہ دنیا کی تمام طاقتوں کو یہ سبق دیتا ہے، دنیا کی تمام قوتوں کو یہ سبق دیتا ہے کہ رب العالمین کے ہاں کسی کی کثرت، کسی کی طاقت، کسی کا اسلحہ یا کسی کی جوانیاں اللہ کے ہاں کوئی وقت نہیں رکھتی ہیں۔ میرے رب کے ہاں اگر وقت ہے، میرے رب کے ہاں اگر کسی کی کسی کو سمجھا اور مانا جاتا ہے تو یاد رکھیے وہ اسلام پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مانا جاتا ہے، وہ سکہ اللہ کی بارگاہ کے اندر وہ رائج اور تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا جتنی مرضی طاقت لے کے آ جائے وہ رب کے مقابلے کے اندر کچھ بھی طاقت نہیں رکھتی، رب کے مقابلے کے اندر کچھ مانا نہیں رکھتی۔ 313 پیغمبر کے یاد 1000 کفار کے مقابلے میں، اور وہ 1000 اسلحے کے ساتھ لیس پوری شان و شوکت کے ساتھ آئے ہیں، اور یہ 313 چند تلواریں، چند گھوڑے، چند اونٹ، پھر ان کے اندر 50 سال سے تجاوز کرتے ہوئے پیغمبر کے صحابہ، 9 اور 11 سال کے معصوم بچے جو میدان جنگ میں لڑنے کے لیے نکلے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی طرف جو نگاہ اٹھا کے دیکھا، ان کی کمزوری کی طرف اور ان کی صورتحال کو جب اللہ کے پیغمبر نے دیکھا ہے تو رب العالمین کا پیغمبر سجدہ ریز ہوا۔ اللہ کے نبی نے سجدے میں سر رکھا اور بارگاہ حق میں دعا کی ہے، اللہم ان تہلک ھذہ العصابہ لا تعبد فی الارض ابدا۔ میرے رب اگر آج یہ مٹھی بھر جماعت شکست کھا گئی، آج یہ میرے دوست وفادار اگر آج یہ ہار گئے تو قیامت تک تیرا نام کوئی نہیں لے گا، قیامت تک تیری عبادت زمین پہ کوئی نہیں کرے گا۔ وجہ یہ تھی کہ یہ سب سے پہلا حق و باطل کا معرکہ ہے، اگر آج یہ شکست کھا گئے لوگوں کا مان اٹھ جائے گا، لوگوں کا یقین اٹھ جائے گا، لوگوں کا بھروسہ اٹھ جائے گا، لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے گا کہ اگر اللہ نے ان کی مدد نہیں کی ہے تو ہماری مدد کیسے کرے گا، اگر اللہ نے ان کا ساتھ نہیں دیا تو ہمارا ساتھ کیسے دے گا۔ اس لیے میرے رب آج ان کی مدد کر کے فتح یاب فرما۔ اور ادھر مشرکین مکہ جب نکل رہے تھے، ابو جہل اینڈ کمپنی بھی وہ بھی غلاف کعبہ پکڑ پکڑ کے کہہ رہی تھی کہ جناب یا اللہ آج ہم میں سے جو حق پہ ہے اس کا فتح نصیب فرما۔ اللہ فرماتے ہیں ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، تم نے فتح طلب کی تھی، تم فتح مانگتے تھے، لو اللہ نے کامیابی نصیب فرما دی کہ پیغمبر کی مٹھی بھر جماعت نے 1000 کفار کے لشکر کو ناکو چنے چبا کے رکھ دیے، اور 9 سال اور 11 سال کی عمر کے بچے، آج 9 10 سال 11 سال کی عمر کے بچوں کو والدین پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ کہیں گم نہ کر دیں، ضائع نہ کر دیں، کوئی ان کو بلکہ چھوڑے ساری باتیں۔ آج تو 9 10 سال کے بچوں کو ہم نے موبائل بھی تھمائے ہوئے ہیں، لہذا میں اپنی بات سے واپس آتا ہوں۔ آج 9 10 11 سال کے بچے سے پوچھئے اسلامی
کسی ہیرو کا نام بتا دے، اپنے صحابہ اکرام کی ہسٹری کے بارے کے اندر یا اس حوالے سے تو کوئی بات بتا، یا اگر تمہیں کفار کے مقابلے میں لا کے کھڑا کیا جائے تو والدین کہتے ہیں خدا کا خوف کرو، بچوں کو کس طرف لے کے جا رہے ہو، بھلا یہ لڑنے کے قابل ہیں، یہ لڑائی کر سکتے ہیں، یہ کوئی کام کر سکتے ہیں؟ والدین اتنی عمر کے بچوں کو گھر کا کام بھی نہیں دیتے کہ نہیں بھائی ابھی یہ کام نہیں کر سکتے ہیں، ابھی جو ان کی کھیلنے کی عمر ہے۔ میں قربان جاؤں، پیغمبر کے 9 10 11 سال کی عمر کے صحابہ نے دنیا کے اندر یہ واضح کر دیا کہ امت کا سب سے بڑا فرعون اللہ نے بچوں کے ہاتھ سے مروا دیا، بچوں کے ہاتھ سے۔ رب العالمین نے اسلام کو فتح اور شان و شوکت نصیب فرمائی۔ تفصیلات کے اندر جاؤں تو بات بہت لمبی ہے، بہرحال آج کی ہم نشست میں جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اصحاب بدر کو، جنہوں نے تاریخ اسلام کی پہلے یہ جنگ لڑی، اور اللہ رب العالمین نے بھی ان کے لیے اعلان فرما دیا کہ اب تم جو چاہے کرتے رہو، تمہارا کوئی عمل تمہیں نقصان نہیں دے گا، ہر تمہارا عمل اگر وہ برا ہے یا غلط ہو گیا، گناہ ہو گیا، اللہ نے تمہارے ہر عمل کو پہلے سے معاف کر دیا، اللہ نے ان کی تمام برائیوں اور خطاؤں کو معاف کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو وہی اصحاب بدر والا پھر سے ایمان نصیب فرما دے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں اگر تم سے کتار اندر کتار، اب بھی خدا بھی وہی ہے، زمین بھی وہی ہے، کائنات بھی وہی ہے، لوگوں صرف اور صرف وہ اصحاب بدر والا ایمان نہیں ہے، وہ ایمان بن جائے، وہ اعتماد بن جائے، وہ پیغمبر دو عالم کے ساتھ محبت بن جائے، پھر معاملہ آگے بڑھتا ہے۔ آخری بات ذہن میں آ گئی، جب صحابہ اکرام بدر کے میدان کی طرف جا رہے تھے، اللہ کے نبی صحابہ سے رائے لے رہے تھے، ہاں بھائی تمہارا کیا خیال ہے، تمہارا کیا ہے؟ تو پیغمبر علیہ السلام ان کی رائے لینے کے لیے آپ سب سے بات کر رہے تھے، تو حضرت صدیق اکبر نے بڑی جوشیلی تقریر کی، اللہ کے نبی جہاں گئے ہم آپ کے ساتھ ہیں، حضور دیکھ رہے تھے، انصار صحابہ سمجھ گئے کہ حضور ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، مہاجرین تو حضور کے ساتھ ہیں، انصار کی کیا رائے ہے جنہوں نے حضور کو پناہ دی ہے، اللہ کے نبی کو گھر بار دیا ہے، ٹھکانہ دیا ہے، اور مہاجرین کو اپنے پاس جو ٹھہرایا ہے، ان کا کیا خیال ہے؟ تو اپنے انصار میں سے حضرت غالباً سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نے اپنی جانیں آپ کے حوالے کر دی ہیں، آپ اشارہ فرمائیں ہم سمندروں میں کود جائیں، آپ اشارہ فرمائیں ہم جو ہے آپ کے ایک اشارہ ابرو کے بر جانے قربان کر دیں۔ یا رسول اللہ آج سے ہم نے ارادہ کر لیا ہے جو آپ کا دوست ہوگا وہ ہمارا دوست ہوگا، جو آپ کا دشمن ہوگا وہ ہمارا دشمن ہوگا۔ نبی مکرم کی چہرے کے پر جو ہے مسرت اور خوشی کے آثار نمایاں ہوئے، آپ نے فرمایا چلو پھر نکلتے ہیں میدان بدر کی طرف۔ صرف یہی ارادہ اگر آج ہم دل میں کر لیں کہ جو اللہ کے رسول کا وفادار ہے، ہمارا تعلق اس کے ساتھ ہے، جو اللہ کے رسول کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے، ہم اس کے جو حضور کا، اور جو حضور کا نہیں ہم اس کے نہیں ہیں، تو کائنات میں جتنے مسائل ہیں وہ سارے کے سارے حل ہو جاتے ہیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے اور آپ کو جو ہے ان مقدس شخصیات کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق